سامعین محترم، کربلا معلیٰ کی سرزمین پر جب 9 محرم الحرام کی رات گزری اور صبح عاشور نمودار ہوئی تو آج امام حسین کے لشکر سے صبح کے اذان کی آواز آئی، مگر آج امام حسین کا پرانا اذان دینے والا نہ تھا، بلکہ امام حسین کے جوان فرزند شبیہ رسول حضرت علی اکبر اذان دے رہے تھے۔ زمین کربلا پر نمازیوں نے مصلے بچھائے اور امام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی، اور دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھے تو فتح و ظفر کی دعائیں نہ تھیں، پیاس کا شکوہ نہ تھا، بے کسی کی شکایت نہ تھی، مگر صبر کی ثابت قدمی اور دین پر قائم رہنے کی دعائیں ہو رہی تھیں۔ کربلا میں 10ویں محرم کی صبح اپنے ساتھ مصیبتوں کے پہاڑ لے کر آئی۔ آج آفتاب بھی نکل رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ نہیں تھا بلکہ زرد تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج تک جو کچھ میں نے نہیں دیکھا ہے آج وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ آج تک اصغر کو دیکھا تھا لیکن آج اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھنا ہے۔ آج تک میں نے اکبر کو دیکھا تھا لیکن آج اکبر کے سینے پر نیزے کا پھل دیکھنا ہے۔ آج تک عباس کو دیکھا تھا لیکن آج عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھنے ہیں۔ آج تک امام حسین کو دیکھا تھا مگر آج امام حسین کے جسم پر 72 زخم کے نشان دیکھنے ہیں۔ آج تک زینب کو نہیں دیکھا تھا لیکن آج زینب کو ننگے سر دیکھنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام کی شہادت تک آفتاب نکلا رہا، مگر جب علی کی بیٹی زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی اور خیموں میں آگ لگا دی گئی اور وہ میدان کربلا میں ننگے سر ہو گئی تو آفتاب نے کہا کہ یہ تو اس علی کی بیٹی زینب ہے جس کے باپ کی نماز عصر کے لیے مجھے ڈوب کے دوبارہ نکلنا پڑا تھا۔ آفتاب نے کہا کہ اے میری شہزادی، میرے پاس چادر تو نہیں ہے جسے میں تیرے سر پر ڈال دوں، لے میں خود ہی اپنے چہرے پر گڑھن لگا لیتا۔ ابھی صبح کی نماز سے امام علی مقام اور آپ کے جانثار فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اموی لشکر میں طبل بجنے لگا اور وہ کٹن گھڑی قریب آ گئی جس میں 2 زبردست قوتوں کے درمیان تاریخ کو فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف خیر کی قوت تھی تو دوسری طرف شر کی، ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف اسلام کے تمام دشمن۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی حجت پیش کی اور فرمایا، عراق کے باشندوں، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام نہ لو یہاں تک کہ میں تمہیں واض و پند کر لوں، جو تمہارا حق ہے مجھ پر، اور اپنا عذر تم سے بیان کر لوں۔ ذرا میرے شجرہ نسب پر نظر ڈالو، پھر غور کرو میں کون ہوں۔ اس کے بعد اپنے دل سے رجوع کرو اور اپنے نفس کو ملامت کرو اور سوچو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور پیغمبر کے وصی اور چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اس پر مردود شمر نے کہا کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہا، خدا کی قسم یہ بات تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل پر مہر لگا رکھی ہے۔ المختصر حضرت امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ لشکر ابن زیاد نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ یزید کی اطاعت قبول کر لیجئے ورنہ ہم آپ کو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں۔ اس بات کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ کہا کہ جس کی گونج قیامت تک باقی رہے گی، جس کو آنے والی نسلیں دہراتی رہیں گی، اور بہادران عالم اور جبر و تشدد کے آگے سر نہ جھکانے والے جس کی روشنی میں اپنے لیے لاحِ عمل متعین کرتے رہیں گے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا اور کھلے لفظوں میں صراحت کی کہ خدا کی قسم میں کمینہ و ذلیل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کبھی نہ دوں گا، نہ غلاموں جیسا اقرار کروں گا۔ پھر فرمایا، میں اپنے مٹھی بر ساتھیوں کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا، باوجود یہ کہ ہماری تعداد بہت مختصر ہے اور دنیا پرستوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موت میرے نزدیک خوش بختی ہے اور ظالموں کے ساتھ جینا مر جانے سے بہتر ہے۔